السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ رب العالمین، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عقوبات بدن، فصل 61۔ بدنی عقوبتوں کی دو قسمیں ہیں، اول دنیا میں، دوم آخرت میں۔ یعنی جسم کو دو طرح سزا ملتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ عقوبات کی شدت اور خفت کہتے ہیں ہلکا پن کو، خفیف سے، اور دوامی اور غیر دوامی۔ دوام کس کو کہتے ہیں؟ ہمیشگی کو، اور غیر دوامی ٹیمپریری۔ غیر دوامی حیثیت، یعنی کوئی سزا سخت ہے یا ہلکی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے یا عارضی ہے۔ معاصی کی شدت اور خفت، یعنی شدید ہونا اور کم ہونا، اور گناہوں کے مفاسد کے لحاظ سے ہے، یعنی سزا زیادہ ہوگی یا کم ہوگی، ہمیشہ کے لیے ہوگی یا تھوڑے عرصے کے لیے۔ اس کا دار و مدار اور انحصار کس بات پر ہے؟ گناہوں پر۔ اگر گناہ زیادہ ہیں تو سزا زیادہ، کم ہے تو کم۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جیسے شرک، کفر۔ کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جو سزا پا کر انسان جہنم سے باہر نکل آئے گا۔ صحیح بخاری میں آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی کہ ایسے لوگ جب جہنم سے نکالے جائیں گے اور جنت میں بھیجے جائیں گے تو ان کی پیشانیوں پر جلنے کے نشانات ہوں گے، اور ان کو کیا کہا جائے گا؟ جہنمیون۔ تو بات یہ ہے کہ سزا کا انحصار کس پر ہے؟ گناہوں پر۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیے کہ جب کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے تو ہر مجرم پر ایک ہی دفعہ لاگو ہوتی، ہر ایک پر مختلف۔ کسی کو عمر بھر قید ہوتی اور کسی کو عارضی طور پر۔ کچھ لوگوں کو صرف جرمانہ لے کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہی حال آخرت کا بھی ہے۔ لیکن تمام کے اصل شر نفس اور اعمال سیئہ ہیں۔ یعنی عقوبات کی اصل کیا ہے، بنیاد کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کیا ہے وجہ؟ شر نفس اور اعمال سیئہ۔ نفس اندر ہے انسان کے، اور اعمال اس کے جو باہر ظاہر ہوتے ہیں عمومی طور پر۔ اور یہی دو چیزیں ہیں جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ہمیشہ پناہ مانگی ہے۔ وہ خطبہ کیا ہے؟ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا۔ اور ہم اپنے نفسوں کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی جناب میں پناہ چاہتے ہیں۔ یعنی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اس کی حفاظت میں دیتے ہیں اپنے آپ کو۔ کس سے بچنے کے لیے؟ نفس کے شر اور گناہوں کے نتائج سے۔ اعمال سیئہ کی اصل شر نفس ہے، یعنی برے کام بھی کیوں ہوتے ہیں؟ نفس کے شر کی وجہ سے۔ اس لیے ہمہ قسم کے شر کی اصل شر نفس ہے۔ شر نفس سے ہی تمام شر پیدا ہوتے ہیں۔ اعمال سیئہ شر نفس کے ثمرات اور نتائج ہیں۔ جیسے کیکر کے بیج بوئیں تو کیکر ہی نکلے گا، تو جیسا کسی کا نفس ہوگا ویسے ہی اس کے اعمال ہوں گے۔ علماء نے وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا کے معنی میں اختلاف کیا ہے، انہیں اس کے کئی انٹرپریٹیشنز کی ہیں۔ بعض کے نزدیک اس کے معنی ہے کہ ہمارے اعمال میں جو سیئات ہیں ان سے ہم اللہ تعالیٰ کی جناب میں پناہ چاہتے ہیں۔ یعنی جو کام ہم غلط کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے، ان سے بچا لے۔ اس معنی کے لحاظ سے نوع کی اضافت اپنی جنس کی طرف ہے۔ نوع کیا ہے؟ اعمال، اور من تبعیض کے لیے ہے، یعنی ہمارے اعمال میں سے جو سیئات ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تبعیض کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تبعیض کا لفظ بعض سے نکلا ہے۔ انسان جو کچھ کرتا سارا تو نہیں برا ہوتا، برے سے برے انسان سے بھی کچھ تو اچھے کام ہو ہی جاتے ہیں نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اور اچھے سے اچھے انسان سے بھی کچھ نہ کچھ برائیاں ہو جاتی ہیں۔
تو من کا لفظ یہاں کس کے لیے ہے؟ بعض کے لیے، کہ ہمارے اعمال میں سے بعض جو برے عمل ہیں ان سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں، یعنی ان سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد چاہتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ سیئات کی عقوبات یعنی سزائیں، برائیوں کی جو سزا ہے جو ہمارے حق میں مضرت رساں ہے یعنی نقصان دہ ہیں، ان سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں، یعنی اس کے نتیجے سے ہم بچنے کے لیے اللہ کی مدد چاہتے ہیں، دوسرے معنوں میں جیسے معافی چاہتے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے عبارت یہ ہوگی وَمِنْ عُقُوبَاتِ أَعْمَالِنَا الَّتِي تَسُوءُنَا، کیا معنی؟ ان عقوبات سے اپنے اعمال کی جو ہمیں تکلیف دیتی ہیں، ہم اپنے اعمال کی عقوبات سے جو ہمارے حق میں مضر ہیں، نقصان دہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ کیا سمجھ میں آیا؟ کس چیز کے لیے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، مدد چاہتے ہیں؟ اپنے اعمال میں سے برے اعمال کی جو سزا یا عقوبت یا نتیجہ ہے اس سے بچنے کے لیے۔ اس قول کی روح سے استعاذہ کس کو کہتے ہیں؟ تعوذ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو بعض لوگ تعوذ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تعوذ، تسمیہ اور تعوذ پڑھا ہوگا، تو استعاذہ بھی اسی سے ہے، اللہ کی پناہ طلب کرنا۔ ہمہ قسم، ہمہ کس کو کہتے ہیں؟ تمام، جی، ہمہ قسم کے شر اور برائیوں سے ہوگا، یعنی پناہ کس سے لی جا رہی ہے؟ ہر قسم کے شر سے اور برائیوں سے۔ اور کس کی لی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ شر نفس اعمال سیئہ کو مستلزم ہے۔ کیا معنی؟ شر نفس سے کیا ہوتا ہے؟ برے اعمال لازم ہوتے ہیں۔ جب تک نفس میں شر ہے، جب تک کیا ہوگا؟ عمل میں اس کا اثر ہوگا۔ اور یہ بالکل سادہ سی بات ہے سمجھنے کو، اگر کسی کی نیت نیک ہو تو اس کا عمل بھی نیک ہوگا۔ بعض اوقات ہم غلط کام کر کے کیا کہتے ہیں؟ میری نیت خراب نہیں تھی، میری نیت بہت اچھی تھی۔ ہم جب اپنے والد سے کہتے تھے کہ ہماری نیت اچھی تھی تو وہ کہتے تھے نیت عمل سے ظاہر ہوتی ہے، یعنی جو آپ کی نیت تھی نا، اچھی تھی یا بری تھی، وہ آپ کے عمل میں آ گئی۔ جو آپ کا عمل ہے وہی آپ کی نیت ہے، کیونکہ نیت کی حیثیت کیا؟ جیسے گٹلی کی، تو جیسی گٹلی ہے، جیسا بیج ہے، نوا کا لفظ آپ نے قرآن میں پڑھا ہے نا، فالق الحب والنوا، نوا کس کو کہتے ہیں؟ گٹلی کو۔ اور نیت کے لیے بھی نون واو یا ہی روٹ ہے، مادہ ایک ہی ہے۔ تو جیسی گٹلی ہوگی ویسے ہی درخت نکلے گا، کچھ اور نکلے گا؟ ویسے ہی نکلے گا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر اندر خرابی ہے تو پھر باہر خیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ شر نفس اعمال سیئہ کو مستلزم ہے، یعنی لازم ہے، لازم و ملزوم ہے یہ دونوں۔ اور اعمال سیئہ یعنی برے اعمال عقوبات سیئہ کو مستلزم ہے۔ تو تین چیزیں ہو گئیں، نمبر 1 نفس، نمبر 2 عمل، نمبر 3 جزائے عمل۔ لکھ لیجئے اپنے پاس، نفس جنم دیتا ہے عمل کو، اور عمل جنم دیتی ہے کس کو؟ جزا کو۔ اگر آپ نے اندر کو سدھار لیا تو عمل خود بخود اچھے ہو جائیں گے، جب عمل اچھے ہوں گے تو نتیجہ خود بخود اچھا ہو جائے گا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جس چیز کا ہم ارادہ کر لیتے ہیں، جس چیز کا ہم اپنے دل میں پکا عہد کر لیتے ہیں کہ یہ کام کر کے چھوڑنا ہے، چاہے اچھا ہو یا برا، چاہے زبان سے ہم اس کا اظہار کریں یا نہ کریں، تو پھر ہو جاتا ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں کر ہی لیتے ہیں۔ لہذا اصلاح کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے؟ نفس سے، اندر سے ہونا چاہیے۔ لیکن ہم عام طور پر اصلاح کا آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ باہر سے، ویسے حجاب اوڑھ لیتے ہیں، لیکن نہیں پتہ کیوں اوڑھا ہے، اندر وہی خرابی، لیکن اوپر سے لبادہ اوڑھ لیا۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب تک اندر کی اصلاح نہیں ہوتی پھر ہمارا باہر کا لبادہ بھی بدنام ہونے لگتا ہے۔ لوگ یہ نہیں کہتے کہ فلاں کا نفس خبیث ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کا حجاب جو وہ ٹھیک نہیں، حجاب کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ جیسے لوگ اسلام کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ مسلمانوں کی وجہ سے۔ تو اسی طرح اعمال ظاہری چیز کا نام ہے، لیکن اس کی اصلاح کا دار و مدار انسان کے نفس پر ہے کہ اس کا حال کیا ہے۔
پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شر نفوس سے جو اعمال قبیحہ کے یعنی برے اعمال کے مقتضیات میں سے ہے، یعنی اس کا تقاضا ہے، یعنی برا عمل کا تقاضا کہاں سے اٹھتا ہے؟ دل سے، متنبہ فرماتے ہوئے اس کے ذکر پر اکتفا فرمایا، کیونکہ شر نفس ہی اصل اور جڑ ہے۔ اس کے بعد آپ نے شر کی غایت اور اس کے منتہا کا ذکر فرمایا، یعنی دو اینڈز کا ذکر کر دیا، ابتدا اور انتہا کا، کہ ابتدا میں کیا ہے؟ نیت ہے، اور انتہا میں کیا ہے؟ عمل ہے، کہ سیئات اعمال کے عقوبات اور آلام ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ استعاذہ شر کی اصل اور اس کی فرع، مبدا اور منتہا، ابتدا اور انتہا، غایت اور مقتضیات تمام پر مشتمل ہے۔ بات ایک ہی ہے، مختلف طرح سے کی گئی ہے، یعنی جیسی نیت ویسا پھل، سمپل از دیٹ۔ اہل ایمان کے لیے ملائکہ کی یہ دعا، وقہم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، سورۃ المؤمن، انہیں ہر طرح کی خرابیوں سے محفوظ رکھ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرشتے۔ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ مومنوں کے لیے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مومنوں کو محفوظ رکھ، کس سے؟ سیئات سے۔ اور جسے تو اس دن خرابیوں سے محفوظ رکھے گا، کب؟ قیامت کے دن، یعنی خرابیوں یا برائیوں کے انجام یا نتیجے یا عقوبت سے، تو اس پر تو نے بڑا فضل کیا۔ سیئات اعمال اور اعمال سیئہ سے جو عقوبات اور آلام پہنچتے ہیں، یعنی تکلیفیں آتی ہیں، ان سے تحفظ پر مشتمل ہے، یعنی یہ دعا جو ہے ان برائیوں اور برائیوں کے انجام دونوں سے بچاتی ہے۔ بہت خوبصورت دعا ہے، اگرچہ فرشتے مانگتے ہیں اہل ایمان کے لیے، لیکن آپ بھی کیا کر سکتے ہیں؟ مانگ سکتے ہیں۔ کن کے لیے؟ دوسروں کے لیے۔ وقہم کا کیا مطلب ہے؟ ان سب کو، جو بھی آپ کے جتنے بھی اہل ایمان ہیں، سب کی طرف اشارہ کیا کرے، اپنے آپ کو کبھی بھول بھی جایا کرے۔ اور جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے لیے کیا بشارت ہے؟ جی ہاں، وہ فرشتے آپ کے لیے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، تو خود بخود ہی ہو گئی۔ آپ سے بڑھ کر اچھوں نے آپ کے لیے دعا کر دی، زیادہ اچھا نا؟ ہم کسی کے لیے کریں اور کوئی ہمارے لیے کرے، اور وہ کوئی کون ہو؟ فرشتہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو اعمال سیئہ سے محفوظ رکھے گا تو ان اعمال سیئہ کی سزا سے بھی ضرور محفوظ رکھے گا، یعنی جس کو توفیق ہو گئی برائی سے بچنے کی، اس کو اللہ کی طرف سے خوشخبری مل گئی، کس بات کی؟ کہ وہ کل قیامت کے دن برائیوں کے انجام سے بھی محفوظ رہے گا۔ تو اس لیے کس بات کی توفیق مانگنی چاہیے اللہ سے؟ کہ اللہ تو ہمیں نفس کے شر سے بچا، جیسے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا۔ اعمال دنیا میں برے نہ کریں اور کل اعمال کی سزا بری نہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ نیز واضح ہے، وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، سورۃ المؤمن، اور جسے تو خرابیوں سے اس دن محفوظ رکھے گا، اس پر تیرا فضل اور کرم ہوگا۔ یعنی یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، فضل اور انعام ہے کہ انسان برائیوں سے محفوظ رہے، یعنی برائیوں کے نتیجے سے۔ کیا دنیا میں جس شخص کو برائیوں سے بچنے کی توفیق ہو جائے، اس پر اللہ کا فضل نہیں؟ مثلا مثال دیجئے قرآن مجید سے، یوسف علیہ السلام، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح اس عورت کے شر سے بچایا اور ان کو پاک دامن رکھا۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ نے جب ان کو پاک دامن رکھا تو ساتھ ہی فرمایا لولا ارآ برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا تو بچانے والا کون تھا؟ اصل میں رب۔ ہمارا نفس جو ہے، کیونکہ بعد میں انہوں نے کہا یا کسی اور نے کہا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، جب انسان کے سامنے کسی برائی کا موقع آتا ہے تو اس کے نفس میں ٹمپٹیشن ہوتی ہے کہ میں کر لوں، پھر فوراً اللہ کی مدد آتی ہے کہ نہیں کرنا، پھر انسان کبھی ڈاواں ڈول ہوتا ہے، کر لوں نہ کروں، کر لوں نہ کروں۔ مثلا کسی کی کمزوری مال ہے اگر، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو مال دیکھ کر کیا خیال ہے، اچھا چھوٹا سا اس میں اپنے لیے رکھ لوں،
تو فوراً اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ کیا کہے گا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ میرے لیے آگ کا انگارہ ہے۔ کسی کی کمزوری کوئی لڑکی یا لڑکا ہو سکتا ہے، جو ہی اس کو ٹیمپٹیشن ہوگی تو وہ کیا کہے گا کہ نہیں نہیں، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، مجھے تو یہ کام نہیں کرنا جو حرام ہے یا غلط ہے، تو وہ اس سے بچ جائے گا، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا اور اس کے ساتھ اس کا نفس لگا ہوا ہے، اور ہر انسان کی کچھ ویکنیسز ہوتی ہیں، کسی کی کوئی ویکنیس ہے، کسی کی کوئی ویکنیس ہے، کسی کے اندر سستی ہے، کسی کے اندر لاپرواہی ہے، کسی کے اندر حرام حلال کی پرواہ نہیں، تمیز نہیں، کیا کھا رہے ہیں کیا نہیں کھا رہے، کسی کے اوپر کوئی خواہش غالب ہے، کسی پہ کوئی خواہش غالب ہے، کوئی بھوک برداشت نہیں کر سکتا، کوئی غصہ برداشت نہیں کر سکتا، وہ اس کے لیے آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے، کسی کے لیے کوئی مشکل کھڑی ہے نا، ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی۔ ان سب مصیبتوں پر، ان سب عقوبات، ان بلاؤں پر قابو کیسے پائیں گے؟ اس کمزور نفس کے ساتھ، اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ اللہ کی توفیق ہوگی تو آپ بچ جائیں گے۔ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، جو برائیوں سے بچے وہ کبھی نہ کہے میں نیک اور میں بڑا پاک دامن اور میں نے ایسا کیا اور ویسا کیا، نہیں، یہ اللہ نے توفیق دی مجھے اور اللہ کی توفیق سے میں بچا۔ بعض لوگوں کے سامنے رشوت کے انبار کھلے ہوتے ہیں لیکن وہ نہیں لیتے، ہر طرف سے پریشرز ہوتے ہیں، گھر سے بھی ہوتے ہیں، باہر سے بھی ہوتے ہیں، کون بچاتا ہے؟ اللہ بچاتا ہے۔ اور ہر دور میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جو معاشرے کے دباؤ، نفس کے شر، اندرونی اور بیرونی دباؤ کے باوجود بھی بچ جاتے ہیں۔ کس سے؟ اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کی وجہ سے۔ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، یہ دعا عقوبات اعمال سے جو قیامت کے دن پیش آنے والی ہیں تحفظ کے لیے وارد ہے، یعنی ان مصیبتوں سے بچاؤ کے لیے آئی ہے۔ بارگاہ الہی میں ملائکہ اور فرشتوں نے اہل ایمان کے لیے جو یہ دعا کی کہ اہل ایمان کو عذاب جہنم، عذاب دوزخ سے بچا، تو اس کے معنی یہی ہیں کہ سیئات کی عقوبت اور سزا سے انہیں بچایا جائے۔ یہ معنی صاف صاف دلالت کر رہے ہیں کہ ملائکہ اہل ایمان کو جس عقوبت سے بچانے کی دعا کر رہے ہیں وہ اعمال سیئہ کے لوازم ہیں، کہ برے کام کا نتیجہ آنا ہی آنا ہے۔ ملائکہ کی دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استعاذہ اور دعا ایک ہی معنی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ملائکہ دعا مانگتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لیے وہ دعا مانگی ہے۔ آیت میں یوم اذن، اس دن کی تخصیص وارد ہے، یعنی خاص قیامت کی بات ہے۔ اس سے یہاں سیئات اعمال کا شر مراد ہے، نہ کہ بعین ہی سیئات اعمال، یعنی برے کام نہیں، اعمال کی جزا مراد ہے یہاں۔ یہ اعتراض یہاں وارد نہیں ہوتا کیونکہ اصل مقصد تو یہی ہے کہ اس دن سیئات اعمال کے شر سے بچایا جائے، اور یہ چیز بھی تو بعین ہی سیئات ہے، کیونکہ اس دن برا کام کرنے کی تو کسی کو فرصت نہیں ہوگی، جو کر رہے ہوں گے وہ بھی پچھتا رہے ہوں گے، تو پھر سیئات اعمال سے مراد یہاں کیا ہے؟ ان کی جزا۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سیئات سے بچنے کی دو صورتیں ہیں۔ اول، اللہ تعالیٰ ایسی توفیق عطا فرمائے کہ بندہ سیئات اور گناہوں سے بچا رہے، اور توفیق الہی کی وجہ سے سیئات اور گناہوں کا سرے سے ارتکاب ہی نہ ہو سکے، یعنی ایسی اللہ کی مدد شامل حال ہو، اور جو مانگتا ہے اللہ اس کو یہ مدد دیتا ہے۔ لہذا کوئی بھی جو آپ کی ویکنس ہے نا، کوئی بھی برائی جس کے ہاتھوں آپ تنگ ہیں اور جو ہمارے نفس کے شر کی وجہ سے، اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مدد مانگیں، اور جب اس کی مدد آ جائے گی تو اس چیز کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی دیکھنے کو آپ کا دل نہیں چاہے گا، دل سے حسرت ہی نکل جائے گی، خواہش اور طلب ہی ختم ہو جائے گی، اور آپ کی روح پرسکون ہو جائے گی۔ دوسرے یہ کہ سیئات کی جزا اور سزا سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، یعنی دنیا میں تو انسان کمزور ہے، کچھ نہ کچھ کوشش کے باوجود بھی ہوتا رہتا ہے، یعنی کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو آپ سے بہرحال دور ہو سکتی ہیں اور ہو بھی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم فرشتے نہیں بن سکتے کیونکہ اللہ نے ہم کو انسان بنایا، لہٰذا کتنی بھی کوشش کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، بچ جاتے ہیں، کچھ عرصہ تک چھوڑے رکھتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کہیں گھٹنا لگ جاتا، پھر گر پڑتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسے، پھر پچھتاتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، روتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، کہتے ہیں اللہ پھر کیا ہو گیا، میں نے تو وعدہ کیا تھا کہ آج کے بعد یہ کبھی نہیں ہوگا، پھر روتے دھوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ اور اس طرح انسان کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا
کہ اب میری نیت 100% درست ہو گئی اور میرے اعمال سارے کے سارے مستقیم ہو گئے، کیونکہ یہ ایک کانسٹنٹ عمل ہے، کانسٹنٹ اسٹرگل ہے، کنٹینیوس ایفرٹ ہے. کبھی کوئی نہیں کہہ سکتا میں نے نیت کے جن کو پکڑ لیا اور اب وہ تو ہاتھ سے جا ہی نہیں سکتا اور میری نیت کبھی خراب ہو ہی نہیں سکتی، وہ رائٹ لیفٹ ہو ہی نہیں سکتی. پاسبل ہی نہیں. صرف اللہ کی توفیق سے، اور پھر ہمارا ہی کوئی گناہ ہوتا ہے، ہماری کوئی غلطی ہوتی ہے، ہماری کوئی کمزوری ہوتی ہے، ہم پھر پھسل چلتے ہیں. لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے کہ انسان بار بار پھسلنے سے، چوٹ کھانے سے تھوڑا سبق لے لے. جیسے آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ شروع میں بیچاروں کو بہت چوٹیں لگتی ہیں، جب بیٹھ کے اٹھنے لگتے ہیں، کھڑے ہونے لگتے ہیں، چلنے لگتے ہیں، لیکن کرتے کرتے پھر کیا ہوتا ہے، سنبھل جاتے ہیں، مسل سٹرونگ ہو جاتے ہیں اور وہ بغیر چوٹ کے چلتے ہیں. تو اسی طرح جب کوئی برائی ہمارے مصیبت بنی ہو ہمارے لیے اور ہمیں پتہ بھی اس پہ سزا ملنے والی ہے، تو اللہ کی توفیق اور اس کی تعلیم کے مطابق ہم بچنے کی کوشش کرتے رہیں. اور اگر چھوٹی موٹی کمی بیشی ہو جائے تو پھر اپنے آپ کو ملامت کریں. یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے توفیق نہیں دی، یا یہ کہ ماحول ایسا ہے یا فلاں. نہیں، اندر وجہ تلاش کریں، کیونکہ ہوا تو بہرحال شر نفس سے ہے. آیت مذکورہ، کون سی مذکورہ کا مطلب ہوتا ہے جس کا پیچھے ذکر ہو چکا ہے. ہر دو قسم کے سوالوں پر مشتمل ہے. اور ظرف یعنی یوم اذن کا تعلق، گرامر پڑھی ہے، ظرف ہے اس میں. ظرف کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ کون کون سے؟ زمان اور مکان. تو یہاں کون سا ظرف ہے؟ یہ زمان. شابش. اور ظرف یعنی یوم اذن کا تعلق اور تقیید جملہ شرطیہ سے ہے، یعنی ومن تق السیئات سے ہے. جملہ جزائیہ یعنی فقد رحمتہ سے نہیں ہے. اب اس حدیث کے مضمون پر غور کیجئے. اہل ایمان، صالح اور نیک کردار لوگوں کے حق میں فرشتوں کی دعا اور ان کی مدح و توصیف، مومنوں کے حق میں ان کے استغفار اور دعا سے پہلے بارگاہ الہی میں اس کی وسعت علم اور وسعت رحمت کا وسیلہ پکڑنا، یہ سب کیا معنی رکھتا ہے؟ یعنی فرشتے جب دعا مانگتے ہیں تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کا ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی وسعت علم ان تمام امور پر مشتمل ہے کہ ان کے گناہوں اور گناہوں کے اسباب، ان کی کمزوریوں اور کوتاہیوں، ان کے دشمن کی قوت و غلبہ، دشمن سے مراد یہاں کون ہے؟ شیطان، نفس اور خواہشات اور طباع یعنی طبیعتوں کے تقاضے، دنیا اور دنیا کی زینتیں ان سے کس طرح گناہ کرائیں گی. یعنی اللہ کو سب پتا ہے کہ کیا کیا اسباب ہوتے ہیں ہمارے پھسلنے کے. ان تمام امور کا علم اللہ تعالیٰ کو اس وقت سے ہے جب سے انہیں پیدا کیا ہے انسانوں کو. اس وقت سے اسے معلوم ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں تھے. اس کے قدیم علم کی روح سے اسے معلوم ہے کہ فلاں فلاں گناہ ان سے سرزد ہوں گے، اسے پتا ہے. نیز عفو و درگزر، مغفرت و بخشش وغیرہ بھی اس کی وسعت علم میں داخل ہے. اس کا یعنی اللہ کا علم ان تمام امور پر حاوی ہے. کون سی بات ایسی ہے جس کا اسے علم نہیں؟ یعنی یا اللہ تو ہمارے حال سے واقف ہے، تو اسباب سے واقف، تو ہماری کمزوریوں سے واقف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تیری مغفرت اور عفو و کرم بھی بہت وسیع ہے. تیری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، تو ہمیں معاف کر دے. بندہ جب ان جذبات کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ رحمتوں سے ڈھانپ لیتا ہے. اللہ کی وسعت رحمت میں یہ تمام امور داخل ہیں کہ اہل توحید کو وہ ہلاک نہیں کرے گا. کیا؟ اہل توحید کو وہ ہلاک نہیں کرے گا. مومن کو جو اس سے محبت کرے، یعنی جو اللہ سے محبت رکھتا ہو، اسے وہ عذاب اور تکلیف نہیں دے گا یعنی قیامت کے دن، کیونکہ وہ واسع الرحمہ ہے. اس کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ بجز شقی یعنی بدبخت اور بد نصیب کے کوئی بھی اس کے حلقہ رحمت سے باہر نہیں رہ سکتا، اور اس سے بڑھ کر کوئی شقی اور بدبخت نہیں ہو سکتا کہ اس کی اس وسیع ترین رحمت سے محروم رہے جو ساری کائنات پر محیط ہے. اس کے بعد فرشتے دعا کرتے ہیں، اے اللہ توبہ کرنے والوں اور ان کی مغفرت فرما جو تیرے راہ پر چلنے والوں کی اتباع کرتے ہیں. کس کس کی بخشش فرما؟ نمبر 1 توبہ کرنے والوں، نمبر 2 جو تیرے راہ پہ چلنے والوں کی پیروی کرتے ہیں، یعنی صراط الذین انعمت علیہم کی پیروی کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں اور تجھ سے محبت کرتے ہیں، تیرے اوامر اور احکام کی اطاعت کرتے ہیں، تیرے نواہی اور ممنوعات سے اجتناب کرتے ہیں، تیری ناپسندیدہ راہ سے اجتناب اور احتراز کرتے ہیں یعنی بچتے ہیں، تیری پسندیدہ راہ پر چلتے ہیں. ان سب کی مغفرت اور ان پر فضل و کرم اور رحمت کی نوازش فرما. پھر دعا کرتے ہیں،
ان یقیہم عذاب الجحیم، ان لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ مقصود دعا یہ ہے کہ انہیں تمام اہل ایمان اور اہل ایمان کے ماں باپ، ان کی اولاد اور ان کی بیویوں وغیرہ کو جنت کے باغوں میں جگہ دے جن میں داخل کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے وعدے کے خلاف کچھ بھی نہیں کرتا، لیکن اس کا وعدہ اسباب اور ذرائع سے وابستہ ہے۔ کس کا وعدہ؟ اللہ تعالیٰ کا۔ فرشتوں کی دعا بھی انہیں جنت میں داخل کرانے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، یعنی جنت میں لے جانے کے جیسے بہت سے سبب ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک سبب ذریعہ فرشتوں کی دعا ہے۔ یہ بھی ایک سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دائرہ رحمت میں داخل کر لیا، انہیں رحمت کا مستحق گردانا اور انہیں صالح اعمال کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بھی ایک سبب ہے کہ فرشتوں کو ان کا مددگار بنا دیا کہ وہ ان کے حق میں جنت کی دعا کرتے رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے کہ اس دعا کے بعد فرشتے یہ کہتے ہیں، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست، غالب، بڑا حکمت والا ہے۔ یعنی ان تمام امور اور بھلائیوں کا مصدر، منبع، سرچشمہ، سبب اول، مبدا اور منتہا اللہ کی ذات ہے۔ تمام چیزیں اس کے کمال قدرت، کمال علم ہی کے کرشمے ہیں، کیونکہ عزت اور غلبہ کمال قدرت ہی کا نام ہے، حکمت کمال علم کا نام ہے، اور انہی دو صفتوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ اپنے اختیار اور قدرت سے جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے، اور جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، حکم بھی فرماتا ہے، ممانعت بھی کرتا ہے، یعنی روکتا بھی ہے، اجر و ثواب دیتا ہے، اور عتاب اور عذاب بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ خلق اور امر کا مصدر، منبع اور سرچشمہ یہی دو صفات ہیں۔ خلق کس کو کہتے ہیں؟ الا لہ الخلق والامر، پیدائش، اور حکم۔ مثلا ستاروں کو کس نے حکم دیا کہ وہ کس روز، کس رفتار سے اور کس طرف اور کہاں اور کس رنگ میں چلیں؟ کیونکہ اس نے پیدا کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس کا علم اور اس کی رحمت۔ یعنی ورنہ اللہ تعالیٰ کے اتنے بے شمار ستارے ہیں نا، تو وہ چاہتا تو کیا کرتا؟ ان کو اپنے آربٹ میں چلنے کی بجائے کیا کہتا کہ تم میں سے فلاں پہ جا کے برسے جب وہ غلط کام کرے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے آسمانوں کو تھاما ہوا ہے اور ہر چیز کو بہترین طریقے سے پیدا کیا اور بہترین طریقے سے چلایا، اور وہ سب اس کے کنٹرول میں، الحی القیوم کے۔ مقصود یہ ہے کہ عقوبات سیئات، کیا معنی ہے ان دو لفظوں کا؟ بولیے۔ گناہوں کی، شابش، کیونکہ دونوں ذرا مشکل لفظ ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ ٹریک سے ہٹ جائیں۔ پھر عقوبات سیئات یعنی معاصی اور گناہوں کی سزائیں دو قسم کی ہیں۔ گناہوں کی سزائیں دو قسم کی ہیں، شرعیہ اور قدریہ، یا کونی اور قدری۔ شرعی عقوبت ہو یا قدری، اس کا اثر قلب پر بھی ہوتا ہے اور جسم پر بھی۔ شرعی کون سی ہوتی ہے؟ مثلا چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یہ شرعی عقوبت ہے۔ قدری جس کا واضح حکم ایسا نہیں دیا، لیکن اللہ تعالیٰ جس پہ جب چاہتا ہے، جس انداز، جس شکل میں اتار دیتا ہے۔ یہ عقوبتیں اور سزائیں مرنے کے بعد برزخ میں ہوگی، یعنی چھپی ہوئی ہیں، قدری۔ اور آخرت میں جب کہ اجسام کو دوبارہ اپنی اصلی حالت پر زندہ کیا جائے گا۔ بنا بری معاصی اور گناہ کسی حالت میں عقوبت اور سزا سے خالی نہیں۔ یہ جملہ انڈر لائن کر لیں، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ اور جب کوئی گناہ کرنے کو دل چاہے تو فوراً کس کو یاد کر لیں؟ سزا کو، ٹھیک ہے؟ کسی گناہ کا نام بتائیں، کسی گناہ کا نام۔ جھوٹ، مذاق میں جھوٹ، دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ، بے خیالی، ایسی بے دھیانی میں جھوٹ، غلط بیانی، اور کوئی چغلی، اور غیبت، چوری، اور خیانت۔ جی اب آپ دیکھیں، کیا راستے میں کوڑا پھینکنا گناہ ہے؟ دیواروں پہ اسکربلنگ کرنا ثواب کا کام ہے؟ ٹوائلٹ کو گندا چھوڑنا، فلش نہ کرنا، یا نجاست باہر پھینک کے آ جانا۔ آپ کو پتہ ہے کہ رستوں میں نجاست ڈالنے والوں پر کیسی لعنت کی گئی ہے؟ اس زمانے میں چونکہ راستوں میں لوگ گزرگاہوں میں کہیں ادھر ادھر بیٹھ جاتے تھے، بعض لوگ تو دور جاتے تھے جہاں کسی کا گزر نہ ہو تاکہ ان کی نجاست کی وجہ سے کسی کو اذیت نہ ہو، لیکن بعض لوگ جہاں رستے میں کھڑے کھڑے، جیسے آج بھی اس دور میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ باوجود اس کے کہ لوگ دیواروں پہ لکھ لکھ کے لگاتے ہیں کہ
پیشاب کرنا منع ہے یا جو کرے تو وہ ایسا اور ایسا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ رستوں میں کھڑے ہو کے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے. یہ کسی انسان کی ضد میں نہیں آ کے کہ آپ کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں. اس پہ لعنت کی گئی ہے ایسے شخص پہ کہ جو راستے میں نجاست پھیلائے، لوگوں کی گزرگاہوں میں، خاص طور پر سایہ دار درختوں کے نیچے اور ایسی جگہوں پر. اب آپ بتائیے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو ٹوائلٹ جائیں اور وہ اتنی زحمت نہ کریں کہ فلش چلا کے باہر آئیں، اتنی زحمت نہ کریں کہ اگر پانی گرایا تو اس کو ذرا صاف کر لیں، اور وہ دوسروں کے لیے گندگی پھیلا کے باہر آ جائیں. ان چیزوں کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ طہارت کیا ہے؟ نصف ایمان ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ کوئی غلط کام کریں اور آپ کا ضمیر آپ کو بتائے کہ یہ غلط ہے، تو ساتھ ہی کیا سوچ لیں؟ اس پہ سزا ہے. ہو سکتا دنیا میں کوئی نہ پکڑے، کوئی سزا نہ دے، کوئی نہ پوچھے، کوئی آپ کا حساب نہ لے، لیکن معاصی اور گناہ کسی حال میں عقوبت اور سزا سے خالی نہیں. ساتھ ہی یہ پیکج آدھا نہیں ملتا، پورا پیکج آتا ہے. آپ کریں تو صحیح، ساتھ ہی وہ آپ کے سب پلے پڑ جائیں گے. آپ ادھر ہلے، آپ نے نگاہ اٹھائی غلط حرام چیز کی طرف، اور ساتھ ہی آپ کے نام اعمال میں سٹیمپ لگ گئی، وہ حرکت میں آ گیا فرشتہ. لیکن افسوس کہ بندے اپنی جہالت کی وجہ سے کچھ اس طرح غفلت میں پڑے ہیں کہ انہیں عقوبتوں کا شعور اور احساس تک نہیں. انہیں پتہ ہی نہیں کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والے کا انجام کیا ہے. آپ دیکھیے کہ جو ایک تو ہوتے ہیں نا کہ جو ٹوائلٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں چھینٹے باہر نہیں آتے، اور وہ جو ایشین ٹوائلٹس ہوتے ہیں نیچے بیٹھ کے جو استعمال ہوتے ہیں عام طور پر، اس میں بعضوں کا دیکھا گیا کہ لوگ بالکل پرواہ نہیں کرتے، پاؤں پہ چھینٹے پڑ رہے ہیں، اس سے باہر آ رہے ہیں، فرش پہ پڑے ہوئے ہیں، ہر چیز گندی، چھوڑیں گے اور نکل آئیں گے. کیوں ایسا کرتے؟ جہالت یا پھر بے حسی، کیونکہ ان کو شعور اور احساس ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تھے تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ ان قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور وہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی جس پر ان کی پکڑ ہوئی ہے. ان میں سے ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغل خور تھا. اور یہ جہالت کتنی عام ہے، یا تو پتہ نہیں، یا اگر پتہ بھی ہے تو لوگ اس کو لائٹلی لیتے ہیں، اس کا احساس ہی نہیں کرتے. کیونکہ دنیا کی زندگی اور زندگی کی گوناگوں مشغولیتوں میں کچھ ایسے بدمست ہیں، ایسے نشے میں ہیں کہ ان کی عقل و فکر مخدر اور بے حس ہو چکی ہے. مخدر کہتے ہیں جو نشے میں ہو، مخدرات. آپ نے دیکھا ہوگا ایئرپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ سعودی فلائٹس کے ساتھ کہ مخدرات، یا وہ اس میں اعلان بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی نشہ آور چیز لے کے گیا تو اس کی سزا موت ہے. مخدرات کہتے ہیں نشہ آور چیزوں کو. یعنی یوں لگتا ہے کہ لوگوں نے جہالت کا نشہ کیا ہوا ہے، پرواہ ہی نہیں، بے حسی، احساس ہی نہیں، اسی لیے تو عمل نہیں بدلتا. اور اگر اس وقت ان کے سر پہ ڈنڈا پڑے تو کوئی کرے گا؟ پھر نہیں. لیکن وہ کہتے ہیں یہاں اکیلے بیٹھے، کس نے دیکھا کیا کر رہے ہیں ہم. اس وقت یہی جملہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی گناہ سزا سے خالی نہیں. اگر یہ وہ مشکل عبارت نہ بھی کرے تو کوئی بھی گناہ سزا سے خالی نہیں. اگر یہ آج کی پوری مجلس سے ایک جملہ بھی آپ لے کے اٹھے نا کہ کوئی بھی گناہ سزا سے خالی نہیں، اور ہر گناہ سے پہلے سوچیں کہ کیا میں اس کی سزا برداشت کرنے کی اہلیت رکھتی ہوں. اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ علم کے باوجود لوگ کیے چلے جا رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بے حسی، یا جہالت، یا علم ہے تو بے حسی. بندے کچھ ایسے غافل سو رہے ہیں کہ انہیں اپنے آلام اور مصائب تک کا احساس نہیں. ان کے اوپر جو دنیا میں بھی آفات آ رہی ہیں ان کا بھی ان کا احساس نہیں کہ یہ مصیبت کیوں آئی ہوئی ہے. انہیں اس کا شعور اور احساس اس وقت ہوگا جب وہ بیدار ہوں گے، اٹھیں گے قبروں سے، نشہ اور مستی اتر جائے گی، اور مخدر حالت شعور اور احساس سے متبدل ہوگی، نہیں بدل جائے گی. اس وقت انہیں گناہوں کی عقوبات
اور سزاؤں کا احساس ہوگا. یا موت جو ہے وہ جیسے کسی کا قول ہے نا کہ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ ابھی سو رہے ہیں، جب مریں گے تو جاگ اٹھیں گے. ابھی سو رہے ہیں، جب موت آئے گی تو جاگ اٹھیں گے. کیوں؟ کیا نظر آئے گا اس وقت؟ اچھا یہ ہے میرے اعمال، میں یہ کرتا رہا اور اس کے پیچھے ریاکاری تھی اور دھوکہ تھا اور فریب تھا اور یہ چھپ چھپ کے غلط کام کیے میں نے، کسی کو خبر بھی نہیں تھی، لیکن اللہ نے تو گن گن کے لکھ رکھے تھے. سب نظر آ جائے گا. کیا اس وقت توبہ کا وقت ہوگا؟ ہرگز نہیں. اس وقت انہیں گناہوں کی عقوبات اور سزاؤں کا احساس ہوگا، اور وہاں عقوبتوں اور سزاؤں کا ترتب اور ظہور اس طرح ہوگا جس طرح جلنے والے کو جلنے کا اور ہاتھ پاؤں ٹوٹ جانے والے کو ان کے ٹوٹنے کا اور ڈوبنے والے کو ڈوبنے کا احساس ہوتا ہے. دنیا میں اگر کہیں ابلتی چائے کسی کے ہاتھ پہ گر پڑے تو وہ سو سکتا ہے؟ وہ کہہ سکتا اچھا کوئی بات نہیں، خیر ہے، ہاتھ ہی ہے نا؟ نہیں. اسی طرح اگر کسی کا پاؤں ٹوٹ جائے تو کہے گا میں ابھی بھی دوڑوں گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹوٹا بھائی کیا، دوڑ سکتا ہے؟ درد اس کو سانس نہیں لینے دے گا، سانس رک جائے گا. اسی طرح جو ڈوب رہا ہو وہ کہہ کے لگا سکتا ہے ہاں دیکھو مجھے، میں ڈوب رہا ہوں؟ نہیں. لیکن کیا کہنا ان لوگوں کی عقل مندی کا کہ جو حرام کام کرتے ہوئے بھی خوش ہیں اور مطمئن ہیں اور ہنستے ہیں. تو قبر میں جا کر یہ سب تکلیفیں گھیر لیں گی انسان کو، لیکن انسان اس وقت بے بس ہوگا. اسی طرح اسے یقین ہوگا جس طرح زہر کھا جانے والے کو اپنی ہلاکت کا اور مریض کو اپنے مرض کے اسباب کا یقین ہو جاتا ہے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو کسی خاص چیز سے الرجی ہوتی ہے، تو انسان اگر بھول کے وہ چیز کھا لے یا وہ چیز سونگھ لے اور اس کو اٹیک ہو جائے تو ہو سکتا ہے آس پاس والوں کو کچھ پتا نہ ہو کہ اسے کیا ہوا. بعض لوگوں کو پینٹ سے الرجی ہوتی ہے، کبھی کسی کو شرمپ سے ہوتی، کسی کو کسی چیز سے ہوتی. اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ کوئی بھول کے پتہ نہ چلے کہ کیا کھا رہا ہے انسان اور اس میں وہ انگریڈینٹ بھی ہو تو فوراً لوگوں کے اوپر ایک شدید قسم کا اٹیک ہوتا ہے. بعض مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں اگر ان کو طبی مدد نہ ملے. مریض کو تو پتا چل گیا کہ مرض کا سبب کیا ہوا. جب آپ کو کولڈ ہو جاتی ہے، کھانسی ہوتی تو کوئی پوچھتا ہے کیا ہوا تو آپ کہتے ہیں وہ اصل میں نے کھٹی چیز کھا لی تھی، یا میں ٹھنڈ میں باہر نکل گیا تھا. سر درد ہے، وہ اصل میں آج میری نیند نہیں پوری. سب کو پتا ہوتا ہے نا کہ یہ چھوٹے چھوٹے مرض جن کے پیچھے وجہ کیا ہے. لیکن کیا ہمیں اپنے قلبی امراض کا بھی ایسے ہی پتا ہے؟ میں حسد کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں کیوں بول رہا ہوں؟ دنیا میں نہیں پتا چلتا، لیکن کل قیامت کے دن جب سزا سامنے آئے گی تو انسان خود ہی مان لے گا ہاں یہ تو میرا قصور تھا. آج لوگ غلطی کر کے بھی کہتے ہیں یہ میری غلطی نہیں ہے، یہ فلاں کا قصور ہے. اپنے اوپر کچھ بھی نہیں آنے دیتے آنچ. ٹھیک ہے دنیا میں آپ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، لیکن کل کون بچائے گا؟ بعض اوقات معاصی اور گناہوں کی مضرتوں کا یعنی نقصانوں کا ظہور فوراً گناہوں کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے. جیسے انسٹنٹ الرجی اٹیک ہوتا ہے نا، ایسے ہی بعض گناہوں کا تو اسی وقت نتیجہ نکلتا ہے، خصوصاً جب انسان کسی پہ ظلم کرتا ہے. ظلم ایسی چیز ہے بندوں پر جس کا نتیجہ بہت جلد سامنے آ جاتا ہے. آپ ماریں کسی کو تو آپ دیکھیں گے آپ کو بھی کہیں نہ کہیں چوٹ لگے گی. ناروا ناحق اپنے بچے کو پیٹیں ذرا، کہیں نہ کہیں آپ کو بھی پڑے گی کچھ. کسی کو آپ بلیم کریں تو کیا ہوگا؟ کیا ہوتا ہے؟ ناحق آپ کریں کسی کو بلیم، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ آپ پر آ جاتی ہے وہ بات، منہ کی کہیں بھی اپنے پہ آ جاتی ہے. تو بعض اوقات تو فوراً پکڑ ہو جاتی ہے اور انسان سمجھتا اوہ میں نے یہ غلط کام کیا نا تو اس لیے میرے ساتھ یہ ہوا ہے. اور یہ بھی اللہ کا ایک احسان ہوتا ہے، انسان فوراً توبہ کر کے گناہ دھو لیتا ہے. کبھی ایک طویل مدت کے بعد اور کبھی تھوڑی ہی مدت کے بعد، فوری، تھوڑی مدت بعد، لمبی مدت بعد. امراض جسم جس طرح اپنے اسباب اور اسباب کی قوت اور ضعف کے لحاظ سے متقدم اور متاخر، قوی اور کمزور ہوا کرتے ہیں، اسی طرح قلبی امراض بھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ ایک غلط قسم کی فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں فوری طور پہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا. مثلا بعض اوقات بچے چاکلیٹس کھائے چلے جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، لیکن ایک دن رات کو چیخیں مارتے ہوئے اٹھتے ہیں، کیا؟ دانت میں درد ہو گئی. کیا وہ آج ہی
ہوئی تھی آج ہی کسی بات کی وجہ سے نہیں، وہ آپ کے اندر عمل ہو رہا تھا، اندر کیڑا لگ رہا تھا، لیکن وہ پہنچا نہیں تھا ابھی اصل تک. جس دن اس نے نروز کو ٹچ کیا اس خلا نے، آپ چیخ اٹھے. تو یہ کچھ عرصے بعد ہوا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ فوری آپ پر اثر انداز ہو جاتی ہیں. لیکن اس موقع پر بہت سے انسان غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ایک انسان گناہ کرتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ اس کا کچھ اثر نہیں ہوا تو سمجھ لیتا ہے گناہ کرنے سے کوئی نقصان اور کوئی ضرر نہیں پہنچا. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ گناہ اپنا کام کرتے چلے جاتے ہیں اور بتدریج اپنا اثر پیدا کرتے رہتے ہیں. ٹھیک اسی طرح اپنا کام جاری رکھتے ہیں، جس طرح زہر اور مضرت رساں چیزیں اپنا کام جاری رکھتی ہیں. کہتے ہیں نا سلو پوائزننگ، سنا ہے کبھی؟ کیا مانا ہوتا ہے سلو پوائزننگ کا؟ آہستہ آہستہ آہستہ، حتیٰ کہ جب وہ ایک حد تک باڈی اب اس کو لے نہیں سکتی تو پھر ہلاکت ہو جاتی ہے. انسان اگر زہر اور مضرت رساں اشیاء کا تدارک کا کیا مانا ہے؟ اس کا ازالہ. اور بدرقہ اصطلاح طب میں ایسی دوا کو کہتے ہیں جو کسی دوسری دوا کی معاون ہو. مناسب ادویہ یعنی دوائیوں سے، استفراغ قے کر کے، تنقیہ آنتوں کو صاف کر کے، اور مفید پرہیز سے کر لیتا ہے تو صحت کی امید ہوتی ہے، وگرنہ وہ ہلاک ہو کر ہی رہتا ہے. یہاں علاج کے مختلف طریقے بتائے گئے کہ انسان جب اپنے جسم پر زیادتی کر چکتا ہے، مثلاً آپ کے جسم میں کوئی خاص چیز آپ نے بہت زیادہ کھائی اور وہ آپ کے اندر کٹھی ہو گئی، اب اس کے علاج کے لیے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کیا کیا جاتا ہے، کوئی مناسب دوائی دے دی جاتی ہے. کوئی دوا آپ پہلے سے لے رہے ہیں، وہ اتنا اثر نہیں کر رہی، اس کے ساتھ ایک بدرقہ یعنی اس کی معاون میڈیسن دے دیتے ہیں. جو ہی معاون میڈیسن دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، دوا ایک دم شوٹ کر کے اثر کرتی، فوراً یہ مریض کے تیر کی طرح جا کے نشانے پہ لگتی، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو بعض ہماری بیماریاں، گناہ، غلطیاں ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ہی پتہ چلتا ہے تو ہم اس پر کوئی ایسی نیکی کر لیتے ہیں کہ وہ نیکی جو ہے اس برائی کو دور کرنے کا سبب بن جاتی. مثلاً آپ نے کسی کا حق مارا، آپ صدقہ کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ احسان کرتے ہیں، آپ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، تو صدقے میں بڑی تاثیر ہے، بہت تیزی کے ساتھ انسان کی مدد ہوتی ہے اس کی وجہ سے. یعنی ایسی عجیب تاثیر ہے اس کی کہ جو اور بہت ساری نیکیوں میں بعض اوقات نہیں ہوتی. اسی طرح بعض اوقات وہ چیز تو نہیں ہے آپ کے پاس، یعنی مال ہی نہیں، اس طرح صدقہ نہیں کر سکتے، تو آپ نے کوئی اور طریقہ اختیار کیا. وہ دیگر طریقے کیا ہیں؟ مناسب ادویہ، کچھ اور آپ اپنی اصلاح کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، کوئی اب مشورے لیتے ہیں، کوئی طریقے کرتے ہیں. استفراغ، بعض اوقات جب تک اندر گئی ہوئی چیز باہر نہ آ جائے آپ کو صحت نہیں ہو سکتی. دو طریقے ہیں باہر آنے کے، یا تو الٹی کے ذریعے یا دوسرے موشنز کے ذریعے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قدرت کا ایک نظام حرکت میں آ جاتا ہے. کیسے؟ کہ جب آپ کوئی غلط چیز کھا بیٹھتے ہیں نا تو آپ کو دونوں طریقے سے الٹیاں بھی شروع ہوتی ہیں، موشن بھی. آپ کیا کہتے ہیں؟ فوڈ پوائزننگ ہو گئی، نام ہم نے اس کا یہ رکھا. حالانکہ وہ فطرت کا ایک نظام کام کر رہا ہے. کس طرح کہ وہ جو زہر آپ کے اندر پوائزننگ چلی گئی ہے، کیا کریں آپ اس کو؟ اللہ نے اپنا ایک نظام رکھا، اس کے مطابق وہ نکلنا شروع ہو جاتی. جب وہ سارا زہر باہر آ جاتا ہے تو آپ کو بھی چین آ جاتا ہے. اب کیا بدرقہ یا مناسب معاون علاج یا مناسب دوا کیا دیتے ہیں کہ جس کے ذریعے وہ جسم اس زہر کو باہر نکالے اور آپ کی اصلاح ہو جائے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کی انٹسٹائن کے ساتھ ایسے مادے چپک جاتے ہیں، رانگ فوڈز، جس سے میدے کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی کوئی چیز میدے کی نہیں کھائی نہیں. اور ہمارے اٹھتے بیٹھتے صبح دوپہر شام بیکری کیا ہے؟ سنیکس. دن کا آغاز ہم بیکری سے کر رہے ہیں، دن کو بھوک لگے تو بیکری، شام کو سوتے وقت بیکری. ہمارے غذا کا ایک بڑا حصہ کیا ہے؟ میدا ہے. اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس طرح چپک رہا ہے آنتوں کے ساتھ. اب وہ چپکتا رہتا ہے. کچھ عرصے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا. پھر کیا ہوتا ہے جب وہ ایک حد سے گزر جاتی ہے، لمٹ کراس ہو جاتی، پھر آپ کو کوئی ایسی بیماری لگتی کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ مسئلہ کیا ہے. آپ کے سر درد مسئلہ شروع ہو گئی، آپ کہتے ہیں میگرین ہے مجھے.
آپ ایک دوا کھاتے ہیں میگرین کی، دوسری کھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کسی کے پاس علاج ہے ہی نہیں، اور ساتھ میدا کھاتے رہتے ہیں، وہ آنتوں کے اندر وہی خرابی جاری ہے، لیکن آپ وقتی اور ظاہری تھوڑا سا علاج کر رہے ہیں، اندر تک نہیں اصلاح اتری۔ لیکن اگر آپ کسی حاذق، ماہر، حکیم، طبیب کے پاس جائیں گے جو پورے آپ کے اصل کو، روٹس کو جا کے دیکھے گا کہ خرابی کہاں ہے، اور جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ساری بیماریوں کی جڑ کیا ہے، بدترین برتن ہمارا معدہ ہے۔ نظام میں خرابی آتی ہے تو باقی بیماریاں اس سے جنم لیتی ہیں، اور وہ کیوں آتی ہیں؟ ہماری غلط اوقات فوڈ کا، یا غلط فوڈ ہم کھاتے ہیں، تو اس کا پھر ازالہ دوائیوں سے ہوتا ہے، یا یہ جو استفراغ اور تنکیہ ہے کہ یا تو پھر وامٹنگ کے ذریعے یا پھر انسان کی آنتوں کی کلینزنگ کے ذریعے۔ اسی لیے ڈیٹاکس کیا جاتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ آنتیں اور معدہ صاف کیا جاتا ہے بلکہ سیلز تک کو کلین کیا جاتا ہے، اور یہ ایک بہترین طریقہ علاج ہے اب انسان کو صحت مند کرنے کے لیے۔ اسی طرح جب ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، گویا ہم میدہ کھا رہے ہیں لذیذ سمجھ کر، چغلی، غیبت، جھوٹ، دھوکہ، فریب، جو بھی نام لیں آپ، دوسروں کو کسی بھی طرح ستانا، اذیت دینا، کچھ بھی وٹ سو ایور، ہر ایک کو پتا ہے کہ کون کیا کیا کرتا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنا پتہ زیادہ ہونا چاہیے دوسرے کی نسبت۔ اب کچھ حد تک تو پھر اللہ تعالیٰ درگزر کرتے رہتے ہیں، اچھا یہ بندہ ابھی ہدایت پائے گا، فرشتے بھی کیا کرتے ہیں، قلم روک کے رکھتے ہیں کہ شاید یہ توبہ کر لے تو نہ ہی لکھیں ہم اس کا، لیکن بندہ باز ہی نہیں آتا۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ جب ایک خاص لمٹ پوری ہوتی ہے پھر اس کے بعد اس کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ جب پکڑ ہوتی ہے تو چیپٹر کے شروع میں دیکھیے کیا کہا، الم اور رنج کی وجہ سے وہ مثبت جو عقوبت آتی ہے، مثلا پیٹ درد جو ہے، یا سر درد جو ہے، یا کسی بھی جسم کے حصے میں درد جو ہے، وہ کیا بتاتا ہے؟ یہ الم مثبت ہے، کیا بتاتی ہے کہ آپ بیمار ہیں، آپ کو توجہ چاہیے۔ اگر یہ درد نہ ہو، درد بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، یہ درد ہوتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، لیکن ہم درد کو لوکلی ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، بس ادھر ہی پٹی لگا دی یا کچھ کر لیا، حالانکہ اس کی کاز، روٹس کہیں دور، جیسے درختوں کی روٹس کہیں اور ہوتی ہیں، تو جو بندہ روٹس تک نہیں جاتا وہ اصل میں اصلاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح بعض لوگ اپنی برائیوں، اپنی غلطیوں، خامیوں کی اصلاح کیسے کرتے ہیں؟ بس اوپر سے، وقتی، ظاہری، روٹس تک نہیں جاتے۔ اور روٹس کہاں پیوستہ ہے؟ نفس کے اندر۔ ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اور شروع میں ہی منافقین کی صفات میں کیا آتا ہے؟ فی قلوبہم مرض، بیماری دلوں میں ہے جس کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں۔ فزادہم اللہ مرضا، ڈھیل دے کر۔ ولہم عذاب علیم، کیوں؟ بما کانوا یکذبون۔ اب آپ دیکھیے، نفس، عمل اور عقوبت، روٹس، نتیجہ اور اس کے پھل۔ تو اب ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنی ایسی بیماریوں، ایسی خرابیوں، ایسے گناہوں کی خبر لینی ہے جن کی روٹس نفس میں گئی ہوئی ہیں۔ اب مثلاً آپ دیکھیں کہ آپ کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، مثلاً وہ کوئی وقتی بات نہیں ہوتی، وہ اصل میں کیا چیز ہے، اس کے پیچھے کچھ اور ہے نا۔ مثلا آپ کی والدہ آپ پہ ناراض ہوتی ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، امی کا کیوں موڈ آف ہے؟ آپ نے اس وقت کچھ نہیں کیا ہوتا، لیکن اس کے پیچھے کچھ ہوتا ہے، کوئی اور بات ہوتی ہے جو ٹریگر کیے ہوئے ہوتی ہے، اور جب آپ سامنے آئے تو غصہ آ گیا ان کو دیکھتے ہی آپ کو، لیکن وہ ظاہری آپ کی شکل میں نہیں تھا کچھ کہ جیسے دیکھ کے غصہ آیا، اس کو دیکھ کے تو شاید پیار ہی آ رہا ہو، لیکن آپ کے جو عمل تھے اس کی وجہ سے ایک ایکشن ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس بندے کا جو یہ ایکشن ہے، جسے غصے کا ہے یا ناراضگی کا ہے، اس کی روٹس میں کچھ ہے۔ جب تک روٹس ٹھیک نہیں ہوگی، پیچھے کی وجہ ٹھیک نہیں ہوگی، اوپر اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے جب ہم لوگوں کے اوپر صرف قانون نافذ کر کے اور زبردستی سے اور جبر سے ان کی اصلاح کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جو ہی ان کو موقع ملتا ہے وہ اپنی اصل پہ پھر لوٹ آتے ہیں۔ اب ہمیں دوسروں کی نہیں، اس سے پہلے اپنی فکر کرنی، اپنی غلطیوں کی لسٹ بنائیے، ان کی سزا جانیے۔ غیبت کی سزا کیا ہے؟
جھوٹ کی سزا کیا ہے، چوری کی سزا کیا ہے، حرام کاموں کی سزا کیا ہے نا، ہر گناہ کی سزا بتائی گئی ہے اور کچھ کی عمومی طور پہ بتائی گئی. تو پہلے غلطی لکھیے، پھر سزا لکھیے، پھر پوچھیے اپنے آپ سے کہ کیا میں اس کے لیے تیار ہوں، کیونکہ کوئی گناہ سزا سے خالی نہیں. یہ جملہ یاد رکھیے. اور پھر اس کے بعد اس کی کاز، ریزن معلوم کیجیے. مثلا تکبر جو ہے وہ کئی خرابیوں کی، کئی بد اخلاقیوں کی، کئی باتوں کی وجہ ہو سکتا ہے. غضب کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ شیطان کیوں غضبناک ہوا تھا؟ حسد تھا پیچھے. حسد کی کیا وجہ تھی؟ تکبر تھا. اسی طرح ہم غیبت کیوں کرتے ہیں، کسی کی برائی کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ دیکھیے. مثلا کسی ہو سکتا ہے کسی سے چڑ ہو، ہم کو نفرت ہو، یا اس سے کوئی ویر ہو، کوئی چیز ہو سکتی ہے، کوئی عداوت ہو سکتی. وہ کیوں ہے؟ اس کے پیچھے جائیے، اس کے پیچھے جائیے، ان روٹ کاز کو دیکھیے اور روٹ کنال کیجیے، تاکہ آپ کچھ زندگی میں فوڈ انجوائے کر سکیں. ورنہ ایک کے بعد ایک دانت نکل گیا تو مشکل پڑے گی. تو یہ لکھتے ہیں کہ جب انسان زہر کیا گناہ، مضرت رساں اشیاء، بری عادتیں، بری اخلاق کا تدارک، ازالہ، اور بدرکا یعنی سپورٹنگ میڈیسن، مناسب ادویہ رائٹ میڈیسن، استفراغ وامٹنگ، تنقیہ کلینزنگ، سٹمک کلینزنگ کہہ لیں سے، اور مفید پرہیز کر لیتا کہ آئندہ کے لیے وہ چیزیں اور نہیں ڈالنی، تو صحت کی امید ہوتی ہے، وگرنہ وہ ہلاک ہو کر ہی رہتا ہے. یہ صورت یعنی تدارک اور بدرکا کی شکل بھی اسی وقت ممکن ہے جب انسان سے کوئی ایک گناہ سرزد ہو جائے اور وہ فوراً اس کا تدارک کر لے. لیکن اگر کوئی شخص روزانہ ہر گھڑی ہر ساتھ گناہوں پر گناہ کرتا چلا جائے تو اس کا اللہ ہی حافظ، واللہ المستعان. تو کرنے کے کام یاد رہیں گے؟ ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.